بعد وہ یہ کہ کائنات میں جو چیزیں درپیش ہیں، جو حوادث ہوتے ہیں، زلزلے کا آنا، سونامی کا آنا، اسی طرح سے سیلاب کا آنا، اسی طرح سے براکین کا پھٹنا، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس سے متعلق لوگوں کے معتقدات مختلف ہیں۔ لوگ اس سلسلے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے یہ خود بخود یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، طبعی اور فطری چیزیں ہیں، اور ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ان کی کوئی تدبیر کرنے والی ذات نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں کائنات میں ہوتی ہیں، ٹھنڈ ہوائیں، گرم ہوائیں، یا پھر یہ کہ بدلی کا اس انداز سے ہونا یا اس انداز سے ہونا، جو بہرحال ماہر فلکیات ہیں، جو ایک قسم کا دراسہ ہے، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ایسی چیزوں جب درپیش ہوتی ہیں یہ سبب بنتے ہیں، اس قسم کی چیزیں درپیش ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، زلزلہ ہو جاتا ہے، سیلاب ہو جاتا ہے، براکین پھٹ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں میں بھی دو لوگ ہیں، ایک تو دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اس کائنات کا بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ خود بخود تمام چیزیں ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ یہ دہری قسم کے لوگ، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، ملحدین ہیں، جن کا یہ کہنا ہے۔ اور ان کا جو کفر ہے وہ ابو جہل، ابو لہب سے بھی انتہائی گھٹیا ہے۔ وہ لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے تھے، مانتے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک اور ساجی کرتے تھے۔ اسی بنا پر یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے معبود کی وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس نے تو تمام معبودوں کو ایک معبود قرار دے دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت پر کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر ہے، وہ کائنات کا چلانے والا ہے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن آج جن کی تعداد بہت کم ہے، جو ملاحدہ ہیں، جو دہری قسم کے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں سب خود بخود ہوتی ہیں، ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں کائنات میں، زلزلے کا خود بخود ہوتا ہے، اس کا کوئی مدبر نہیں ہے۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، تو جا کر کے یہ زلزلے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ان کا بھی ایمان اللہ پر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر وہ ان اسباب کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان اسباب کا ہونا ہی ان حوادث کے ہونے کا سبب ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، جن کے ایمان پختہ ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح سے تم یہ کہتے ہو کہ یہ اسباب ہوتے ہیں تب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسباب کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بدلی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، ان اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ اسباب بناتا ہے۔ ان اسباب کے بعد پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پھر جا کر کے بارش ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ جو اسباب ہوتے ہیں پھر زلزلے آتے ہیں، یا پھر یہ کہ براکین پھٹتے ہیں، یا پھر سیلاب آتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جو آیات کو بھیجتے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، لوگ سبق حاصل کریں۔ اور
جگہ وقتاً فوقتاً کبھی یہاں کبھی وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی چیزیں، کبھی کیا نام ہے کہیں زلزلے کا آ جانا، کہیں سیلاب کا آ جانا کہ زلزلے کی وجہ سے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بے شمار لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کیا نام ہے کبھی سیلاب کی بنا پر گاؤں کے گاؤں اور بستیاں ڈوب جاتی ہیں اور بے شمار لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور تباہیاں ہو جاتی ہیں. ایسے سونامیوں کا ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جھجوڑتا ہے، لوگوں کو سبق دیتا ہے، اور جو اہل ایمان ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. اور جن پر شیطان حاوی ہے، جن پر شیطان پوری طرح سے غالب ہے، ان پر یہ تمام چیزیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی. جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کریں، یونس علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب آنے والا تھا، عذاب آیا نہیں. قوم یونس ایک قوم ہے جن کو ان کے نبی نے انہیں جو ایمان کی طرف دعوت دی اور وہ ایمان نہیں لائے، اور انہیں عذاب کی دھمکی دی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور انہوں نے جب صبح دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے جو اوپر مڈلا رہی ہے، بہت بڑا ٹود ہے جو ان پر کیا نام ہے اب گر کر ان کو ہلاک کرنے والا ہے، تو یہ سب کے سب پوری کی بستی کو لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کی بنا پر ان پر جو عذاب آنے ہی والا تھا وہ اللہ عز و جل نے ٹال دیا. یونس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نے گویا کہ لوگوں کو دعوت دی، اپنا جو فریضہ تھا وہ اس کو انجام دیا، یعنی اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو ڈرایا بھی، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے اس موقع پر. جب عذاب کے بارے میں کہا کہ عذاب آئے گا، اور جب بستی کے لوگوں نے عذاب دیکھ لیا کہ اب کتاب سب کی تباہی کا سبب بن جائے گا، تو سب ایمان لے اللہ عز و جل نے. تو یہاں آج کے خطبے میں اس کا ذکر اس لیے کیا کہ عذاب گویا کہ اللہ عز و جل ان کے سر پہ مڈلا رہا تھا اور ان کی ہلاکت کا وقت انتہائی قریب تھا. اب اگر یہ آثار ہی سب کچھ ہوتے، اسباب ہی سب کچھ ہوتے، تو ان پر آ پڑتا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے. لیکن یہ کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کی بنا پر اللہ نے عذاب، تو اللہ نے جو اسباب بنائے کیا کہتے ہیں عذاب کے، لیکن یہ کو اسباب بھی اللہ کبھی آپ دیکھیں روز آئے دن پیشن گویا ہوتی رہی تھی، آج بارش ہوگی اور سیلاب آئے گا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا نام ہے ان آثار کے ذریعے سے، ان اسباب کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل جو مدبر ہے کائنات میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینے کے لیے اہل مکہ کے بیچ میں دعوت دیتے رہے، بہت کم مسلمان اور طائف والوں کے بیچ میں دعوت دی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، لیکن طائف والے بھی نہ یہ کہ ایمان لانے سے انکار کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لہو لہان کر دیا. کافی تکلیف آپ کو ملی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی سائے کے نیچے ایک جگہ بیٹھ گئے، دیکھا اوپر سے ایک پہاڑی سایہ فگن ہے، اور پھر آپ نے جو اوپر دیکھا تو جبریل علیہ السلام موجود ہے، اور جبریل نے کہا کہ ہمارے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پس کے رکھ دیں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، ان سے جو اولاد ہونے والی ہے، ان کی آنے والی جو نسل ہے، وہ یقیناً انشاءاللہ ایک نہ ایک دن راہ حق کو قبول کرے گی، سچائی کو مانے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو گن گائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، وہ پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا آپ سے سلام کیا اور کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ کہ آپ دیکھیں. وہاں بھی یعنی اس سے خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا، آپ کا حکم ہوتا، تو طائف والوں کو پس کے رکھ دیا جاتا. وہاں فرشتہ موجود ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں صرف اسباب صرف نہیں ہیں کہ اسباب ہو تمام چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کائنات کا چلانے والا ہے، اس سے لوگوں کو سبق دے کے سکھلاتا ہے، اس سے لوگوں کو ڈراتا ہے، تاکہ جو لوگ سوجھ بوجھ والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دے رکھا ہے، وہ اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں، اور اپنے اندر جو کمیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو معصیت کے کام کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ باز آ جائیں. دوستو، یہ چند تمام باتیں بہرحال آج کی خطبے میں تھی کہ ایک مومن جو ہے ان اسباب سے یہ یقین اور ایمان نہیں رکھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ وہ مانتا ہے کہ یہ اسباب بھی اللہ کی طرف سے، لیکن جو ایمان سے خالی ہے جن کے دل، ان کے ساتھ یہ تمام معاملات. جو ایمان نہیں ہے، جن پر شیطان حاوی ہے، جن پر شیطان غالب ہے، وہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس تمام چیزوں کی طرف کہیں ایک جگہ فرماتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ان لیلہ سرمدا، ہاں، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا من یأتیکم بلیل تسکنون فیہ االہ مع اللہ. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر یہ دن جس میں تم گزار، اگر اللہ تبارک تعالیٰ، کیا تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کو ایسا بنا دے جو صرف دن ہی رہے، یعنی مسلسل دن ہی رہے، تو کون رات لے کر کے آنے والا ہے جس میں تم آرام کرو گے؟ اسی طرح فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو جس میں تم آرام کرتے ہو، اگر اس کو مستقل رات ہی بنا دے، تو کون ہے اسی ذات جو روشنی لے کر کے آئے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ جواب کیا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. تو اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مختلف جگہوں پہ جوڑنا چاہتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ نے دن و رات بنایا تاکہ دن میں لوگ اپنی کمائی کریں، روزی روٹی حاصل کریں، اور راتوں میں آرام کریں. دوستو عزیزو، بہرحال تو یہ اسباب بنانے والی ذات کون سی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. وہی اسباب بھی بناتا ہے، وہی کائنات میں تدبیریں کرتا ہے. کبھی اسباب ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان اسباب کو ٹال بھی دیتا ہے، جس طرح سے کہ یونس علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوا، جس طرح سے کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موت کا کہتے ہیں فرشتہ عذاب لے کر کے حاضر ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا اور عذاب نہیں آیا. دوستو عزیزو، اسباب ہی سب کچھ نہیں ہیں. اور کبھی کبھی آپ کا نام ہے آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پیشن گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جو ماہر موسمیات ہیں وہ بتلاتے رہتے ہیں یہاں سیلاب آ سکتا ہے، یہ آنے والا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا. کبھی ہفتے بیت جاتے، کچھ نہیں ہوتا. کبھی کوئی کیا کہتے ہیں ماہر موسمیات کچھ خبر نہیں دیتے، بارش بھی ہو جاتی ہے، سیلاب بھی آ جاتا ہے. تو بہرحال کیا نام ہے گویا کہ درس سے یہ سبق دینے کی کوشش کی گئی. اور شاید اشارہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید مغرب میں کوئی زلزلہ آیا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ شاید مغرب میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور وہاں کچھ تباہیاں ہیں. کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک مومن کی مثال، ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر الحمى. یعنی مومن کی مثال آپس میں نرمی سے متعلق، محبت سے متعلق، بھائی چارگی سے متعلق، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی سے متعلق ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف سے کراہ اٹھتا ہے. تو کم از کم ہم پر اور آپ پر اپنے مومن بھائیوں کی مناسبت سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہوں. کچھ نہیں اگر ہم کر سکتے تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کے کیا نام ہے جو زخمی لوگ ہیں انہیں سکون عطا فرما، انہیں شفا یابی عطا فرما، اور جو باحیات ہیں انہیں صبر عطا فرما، اور ان کی اس مصیبتوں کو عبار الہ اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ ان مصیبتوں میں انہیں صبر کی، اور پھر یہ کہ ان مصیبتوں کو عبار الہ
اٹال اور اپنی طرف سے ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کی خطبے میں رکھی گئی۔ اب ہم کیا نام ہے درس کی طرف لوٹتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو باتیں آئی تھی وہ یہ چیز تھی، جادو کی قبیل سے کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ باب بیان و شیء من انواع السحر، جادو کی کچھ اور جو قسمیں ہیں، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ جادو دو قسم کے ہیں۔ ایک جادو وہ ہے جو کھلا جادو ہے جو کفر کی تک پہنچتا ہے۔ یہاں اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جو جادو کی طرح سے جس کے نقصانات ضرور ہیں، لیکن اس کا مرتکب ارتکاب کرنے والا اگر یہ کہ اسی کو سب کچھ نہیں سمجھ لیتا ہے، یہ خود بخود متعدی ہے، خود بخود اثر انداز ہے، تو پھر یہ کہ وہ کفر تک تو اس کا یہ عمل نہیں پہنچتا، لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے وہ ضرر اور نقصان ضرور پہنچاتا ہے۔ اس سے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی تھیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جو شخص ومن زاد ما زاد، یعنی کیا نام ہے جو علم نجوم حاصل کرتا ہے، ستاروں سے متعلق جو علم حاصل کرتا ہے، گویا کہ وہ جادو گری سے متعلق تھوڑا بہت جادوگری سیکھ رہا ہے، اور جو جتنا ہی زیادہ ستاروں سے متعلق علم حاصل کرے گا، گویا کہ جو ستاروں کے سے متعلق علم حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ گویا کہ وہ شہر میں جادوگری میں آگے بڑھتا جائے گا۔ تو کہا یعنی جادو یہ جو ستارے ہیں، ستاروں سے متعلق آپ یہ جانیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے اس کے ذریعے سے لوگ راستوں سے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو منفعت کی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان کاشتکاری کرتا ہے کہ اب کیا کہتے ہیں ستارے اگر یہاں نکلتے ہیں تو اس سے ہمیں اب یہ کھیتی کرنی ہے، اس سے ہمیں یہ کھیتی کرنی ہے۔ لیکن ستاروں سے اگر انسان یہ تصور رکھتا ہے جو کہ ممنوع ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا کائنات میں ایسا اثر ہوگا، یعنی یہ کہ اگر جیسے کہ اسباب وغیرہ کو جان کر کے اس میں جتنا ہی زیادہ کہ اگر یہ ستارہ ایسا ہوا تو کیا کہتے ہیں فلاں بستی کی ہلاکت کا سبب بنے گا، فلاں کی موت و حیات کا سبب بنے گا، کہ فلاں اس کے ذریعے سے کیا نام ہے اس کا انتقال ہوگا، یہ اس کو کیا نام ہے اس کو ضرر پہنچے گا۔ یہ جو علم ہے ستاروں کا، جس سے کیا کہتے ہیں نجومی وغیرہ ستاروں کو دیکھ کر کے اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اب اس کی بادشاہت جانے والی ہے، اب اس پر ہلاکت آنے والی ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، اس کو یہ ضرر پہنچنے والا ہے، تو یہ جو ہے کہا اس قسم کا جو علم لوگ حاصل کرتے ہیں یہ جادوگری کے قبیل سے ہے جو درست نہیں ہے۔ ورنہ ستاروں کے ذریعے سے اور جو قرآن کریم میں یہ ہے کہ اسے راستوں کی رہنمائی حاصل کرنا یا پھر ایک کھیتی کرنا جس کا ذکر انشاءاللہ کیا نام ہے اگلے ابواب میں آنے والا ہے، وہ کیا نام ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ درست ہے۔ اسی طرح سے کیا نام ہے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، جس نے کیا نام ہے گرہ لگائی اور اس میں پھونک مارا گویا کہ اس نے جادو کیا۔ ومن سحر، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، فقد اشرک۔ ومن تعلق شيئا وكل الیہ، اور جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا پہنے گا اللہ کیا کہتے ہیں اس کو اسی کے سپرد کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گانٹھ لگاتے ہیں، یعنی گرہ لگاتے ہیں، اس میں پھونکتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کو جس میں وہ شیاطین سے مدد لیتے ہیں گرہ لگاتے ہوئے۔ اب اگر وہ دعاؤں سے بھی ہیں یا آثار سے احادیث سے ہیں تب بھی یہ منع ہے، لیکن عام طور سے ایسی حرکتیں جو کرنے والے ہیں ان کا تعلق شیاطین سے ضرور ہوتا ہے۔ گرہ لگا کر کے آپ نے فرمایا جو گرہ لگاتا ہے پھونک مارتا ہے، اور اس سے اللہ عز و جل نے ہمیں پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کس صورت میں؟ سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ کیا کہتے ہیں بار الہ جو جادوگرنیاں ہیں یا جو پھونک مارنے والی ہیں جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اے بار الہ ہم تجھ سے ان کی شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص گرہ لگاتا ہے اس میں پھونک مارتا ہے گویا کہ یہ بھی جادو کے قبیل سے ہے۔ اب اگر اس میں اس نے شیاطین سے مدد طلب کی ہے یا اسے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یقیناً کیا نام ہے
جادوگری کے قبیل سے ہی، اور یہ حرام ہے بلکہ یہ شرکیہ عمل ہے۔ فقد اشرک ومن تعلق شیئا، اب کچھ لوگ کیا نام ہے ان چیزوں کو گرہ لگوا کر کے اور پھر یہ کہ ہاتھوں میں، گلوں میں، کمر میں پہنتے کس لیے ہے؟ تاکہ انہیں کسی قسم کو مطلب رات میں بے چینی نہ ہو، ڈر نہ جائیں، سکون سے سو سکیں۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ جب بھی انسان اس قسم کی چیزیں کرتا ہے، اس کو پہنتا ہے، اسے اس راحت ملتی ہے۔ راحت کیوں مل جاتی ہے؟ کہ جو تکلیف دینے والا، جو اس کو راتوں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے شرعی اسباب نہیں اپنائے ہیں، تو شیاطین جو ہے وہ کچو کے لگاتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں کر لیتا ہے وہ، تو شیطان کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے، اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے، وہ اللہ پر ایمان اور توکل کے بجائے ان چیزوں پر اس کا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ گرہیں لگانا، یہ تعویذ پہننا، یہ کیا کہتے ہیں، ان حرکتوں کے ذریعے سے اسے کیا ہے، شفا مل گئی، اسے راحت مل گئی، اب وہ چین سے سو سک رہا ہے، چین سے سوتا ہے۔ تو پھر یہ کہ اس کا اسی پر ایمان اور بھروسہ و یقین ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے اس کی بنا پر اسے اب جو تکلیف دے رہا تھا وہ تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے کسی عمل کو نہ اختیار کرے جس کے ذریعے سے وہ رب کو ناخوش کر کے شیاطین کو خوش کرے۔ بظاہر اس کو دنیا میں معمولی منفعت حاصل، وہاں تو پھر اسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے شرکیہ عمل کر لیا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس نے ان تمام چیزوں پر بھروسہ کر لیا۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور بات بتائی کہ ومن تعلق شیئا وکل الیہ۔ اب اگر کہتا ہے کہ اللہ تبارک، اس لیے کہ اصل نصرت و تائید، اصل تک کیا کہتے ہیں تمام چیزوں کا خیر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو انسان کیا نام ہے کتنا ہی کم فہم ہوگا کہ وہ شیاطین سے مدد حاصل کرنے کے لیے یا ان کے لیے اپنے آپ کو رب سے دور کرنا کیا نام ہے۔ یہاں جو اس حدیث کو پیش کیا ہے جو نسائی کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ دیکھو ایسا ہے کہ جو لوگ گرہ لگا کر کے اس میں پھونک مار کر کے دیا کرتے ہیں ان سے بھی دور رہو، اس لیے کہ ان کا یہ عمل جادو گری ہے اور اس سے انسان کو بچنا ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے گویا کہ وہ شرکیہ اعمال کر رہے ہیں اور تمہیں بھی شرک میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں، اللہ پر توکل ہو اور شرعی جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کو اس کو ہم اپنائیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا هل انبئكم ما العظہ هي النمیمہ القالۃ بین الناس، رواہ مسلم۔ اس باب میں اس چیز کو ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، جو ابن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ عظہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور پھر یہ کہ خود وضاحت کی کہ القالۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت کی کہ کیا کہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں چغل خوری کرنا۔ اس کو اس باب میں کس لیے ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح سے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ایسے ہی چغل خوری کے ذریعے سے جھوٹ بول کر کے لگایا بجایا جاتا ہے، اور لگا بجا کر کے ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، کدورت پیدا کی جاتی ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے، معاشرے کو خراب کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا نام ہے یہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ کیا نام ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ چغل خوری کے ذریعے سے لگا بجا کر کے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دو ملکوں کے بیچ میں کچھ لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو جاسوسی کے کر کے یا پھر جھوٹ لگا بجا کر کے دو ملک کے درمیان عداوت ہو جاتی ہے، جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس قدر چغل خوری اور کیا کہتے ہیں جھوٹ کا جو ضرر ہے وہ بہت زیادہ۔ تو اس لیے کیا نام ہے یہاں اس بات کو یہاں ذکر کیا گیا کہ آپ یہ جانیں کہ کیا نام ہے چغل خوری بھی، یہ بھی کیا نام ہے گویا کہ جس طرح سے جادو کی گری تو نہیں ہے جو کیا نام ہے کفر ہے، لیکن یہ کہ جس طرح سے جادو سے نقصان ہوتا ہے، ضرر پہنچتا ہے، تکلیف دیا جاتا ہے، ایسی چغل خوری کے ذریعے سے بھی ضرر دیا جاتا ہے۔ کچھ چغل خور ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کو کہیں کچھ ذکر کیا،
اب بتلایا کہ دیکھو فلاں نے تمہیں یہ کہا ہے، اور پھر یہ تو میں اتنا بتلاتا ہوں، اور بہت کچھ کہا ہے، مبہم رکھ دیتے ہیں، نہیں اس نے کچھ کہا ہے، کچھ چھوٹی موٹی بات کسی کی زبان سے نکل گئی، ٹائم ہوگا تو کیا نام ہے پھر بتائیں کہ اس نے کیا کچھ کہا، لیکن یہ کہ یہی آگ لگانا چاہتے وہ۔ بات تو تھوڑی سی تھی، اولاً تو اس سے منع کیا ہے شریعت نے، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، لوگوں کے درمیان لگاؤ بجاؤ نہیں، لوگوں کے درمیان فساد نہ پیدا کرو، لیکن یہ کہ اب اس نے کیا جو مبہم باتیں رکھ کر کے یہ کہہ کر کے کہ کیا نام ہے اتنا ہی، یہ تو بس تھوڑی سی ہے اور بہت کچھ ہے اس کے پیچھے، اور کچھ کوئی بات اور تھی ہی نہیں اس کے پیچھے، کچھ اس نے وہ کہا ہی نہیں ہے، صرف اتنی ہی سی بات تھی پورا نقل کرنے کے بعد۔ اب جب اس بات کو کر کے مطلب یہ کہ اس کے اور بھڑکا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا، یہ تمام چیزیں کیا ہے فساد کرنے پیدا کرنے کے قبیل سے ہیں، ضرر پہنچانے کے قبیل سے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، چہ جائے کہ کیا نام ہے ان کے درمیان فساد پیدا کرے، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اصلاح کے لیے صلح کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں اسلام نے اجازت دی کہ آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس کے برعکس فساد پیدا کے لیے حقیقت بھی ہو، اس کو چھپانے کی تعلیم ہے، اس کو دبانے کی تعلیم کہ کسی نے کسی کو برا بلا کا تب بھی آپ اس کو آشکارا نہ کرو، اس کو وعدے نہ کرو، کیوں؟ تاکہ کیا نام ہے فساد نہ ہو۔ اسی طرح سے دوستو ایک اور روایت یہاں کیا نام ہے کہا کہ اسی قبیل سے یا اسی قریب سے کچھ، وَلَهُمَا عَنِ عباس عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان لسحرا، کہ بعض ایسی گفتگو ہوتی ہے جو جادو کی طرح سے ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں تو بڑی جادوئی ہیں، آپ کی باتوں میں بڑا دم ہے، تو یہ اب اس میں ایک مدح بھی ہے اور مذمت بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑی فصاحت و بلاغت دیتا ہے کہ اپنی کیا نام ہے پیاری باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اپنی اسی چرب زبانی کی بنا پر فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا نام ہے فصاحت دی ہے، بلاغت دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، تمام چیزیں دے رکھی ہیں۔ اب کیا نام ہے انسان کیا نام ہے اگر اس کا جائز استعمال کرے تو آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے کھایا پلٹ دیتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اصلاح کے ناحیے سے بہت ساری اصلاح کر لیتے ہیں، جہاں کیا کہتے ہیں بستیاں ہلاک ہونے والی ہوں، جہاں دو لوگوں کے بیچ میں فساد ہونے والا ہو، جہاں دو لوگوں کے بیچ میں دوریاں ہونے والی ہوں، ان کی اصلاح کر لیتے ہیں وہ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہی اپنی چرب زبانی کی بنا پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور چھوٹی سی بات ہوتی تم نے ایسا، اس نے دیکھو تم کو ایسا کہا، وہ ایک ہی بیٹھے بیٹھے کیا کہتے دیکھو تمہارے خلاف وہ کیا پروپیگنڈا کر رہا، تمہیں بدنام کر، یعنی نہ معلوم کیا کچھ کہہ کر کے آپ فساد پیدا کرتے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں ہے کہ کہیں اس کے گویا کہ یہ جو کیا نام ہے اللہ نے چرب زبانی دے رکھی ہے، کسی کو فساد و بلاغت دے رکھی ہے، اس کا اگر جائز استعمال ہے تو بڑی پیاری چیز ہے، اگر اس کا استعمال ناجائز ہے تو انتہائی غلط اور بے بنیاد اور درست نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں بہرحال آج کے درس سے متعلق تھی، اور اس کے بعد پھر کیا نام ہے ابھی کچھ ابواب جو چل رہے ہیں اسی تمام چیزوں سے متعلق، کیا نام ہے جادوگری، کہانی، کہانت وغیرہ سے متعلق اور بھی کچھ ابواب ہیں جن کا درس انشاءاللہ العزیز ہم مختلف درسوں میں لیتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہر وہ چیز جو کیا کہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں فساد یا لوگوں کے نقصان کا باعث ہو، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اگر عبار الہ اگر ہم سے اصلاحی کام نہ ہو سکے تو ہمیں فساد کے کاموں سے ضرور دور رکھے مولا، بلکہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں اصلاح کریں اور لوگوں کے دلوں کو ہم جوڑنے کا سبب بنے، توڑنے کے سے عبار الہ تو ہمیں دور رکھ، ہمیں جب تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان ہو خاتمہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہم سب کی بار الہ تو حلال خواہشوں کی تکمیل فرما، ہمیں سے جو بیمار شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے والدین عزیز اقارب دوست